اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ آج کا ہمارا انٹینسو 3 کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ اس لیکچر کے اندر ہم کرنے والے ہیں اپنے لاسٹ لیکچر کا تھوڑا سا ریویو ہوگا، ساتھ میں ہم پاسٹ ٹینس کو اور پریزنٹ ٹینس کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے۔ پھر میں آپ کو وہ فیملی جو میں نے آپ کو سکھائی تھی جو کہ تھی اسلم یسلمو اسلامن فہو مسلمن، اس کے کچھ پریکٹس کریں گے، اسلمہ ورڈ کی اور یسلمو ورڈ کی، اور روٹ لیٹرز کے بارے میں اسٹڈی کریں گے آج ہم۔ اور اس کے ساتھ ہم ایک اور ٹاپک آج ڈسکس کرنے والے ہیں جس میں ہماری آئیں گی ٹرانزٹیو وربس، انٹرانزٹیو وربس، ایکٹیو وائس اینڈ پیسو وائس سینٹنسز۔ تو چلیں آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے یہاں پر ڈفرینٹ ورڈز لکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ نصرہ، سامیہ، استغفرہ، قاتلہ، اقتربہ، تعلمہ، اسلمہ۔ ہم نے جس ورڈ کو اسٹڈی کیا تھا وہ تھا اسلمہ۔ اس ورڈ کی ہم نے پوری فیملی اسٹڈی کی تھی۔ اسلمہ، اس کی شادی ہوگی یسلمو سے، اس کے بچوں کے نام کیا ہوں گے؟ اسلامن فہوا، اس لیے اس کے پورے گھر کو جو ٹیگ دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ مسلمن۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ جتنے بھی ورڈز لکھے ہوئے ہیں، آپ ایک بات نوٹ کریں کہ یہ سب کے سب پاسٹ ٹینس ہے، لیکن ان کی اینڈنگ سیم نہیں ہے۔ ان کی اینڈنگ سیم ہے لیکن یہ سب سیم نہیں ہے، جیسے کہ نصرہ، سامیہ، استغفرہ، اسلمہ، قاتلہ، اقتربہ، یہ سب کے سب ورڈز ڈفرینٹ ہیں۔ آپ ان کی شیپس میں ڈفرینس فیل کریں گے اور آپ ان کے اعراب میں بھی ڈفرینس فیل کریں گے، لیکن ایک چیز جو ان سب میں سیم ہے وہ ہے ان کی اینڈنگ۔ آ آ آ آ آ آ اینڈ آ، ان سب کی اینڈنگ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ پاسٹ ٹینس سے تعلق رکھتے ہیں۔ دے آل آر پاسٹ ٹینس بٹ ناٹ سیم۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب کے سب پاسٹ ٹینس کی ہی ڈفرینٹ ورڈز ہیں جن کی اپنی اپنی فیملیز ہوں گی۔ جیسے ایک گاؤں میں رہنے والے بہت سارے لوگ، تو نصرہ کی اپنی فیملی ہے، سامیہ کی اپنی ہے، تعلمہ کی اپنی ہے، اسلمہ کی اپنی ہے۔ ہم نے جو اسٹڈی کی تھی وہ اسلمہ تھی۔ اب آپ یہ ورڈز دیکھیں، ایک ورڈ ہے آپ کے پاس اسلمہ۔ اب یہاں پر میں نے کچھ ورڈز لکھے ہیں، انزلہ، نزلہ، تنزلہ، نازلہ، استنزلہ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ان تمام ورڈز میں سے آپ کو کون سا ورڈ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اسلمہ کے جیسے ہے؟ انالیسس کریں، آپ کو اعراب اور شیپس کہاں پر میچنگ نظر آ رہی ہیں؟ نزلہ میں، نزلہ اسلمہ کے جیسا نہیں ہے، سو یہ ہو گیا کراس۔ تنزلہ، اسلمہ، یہ بھی ایسا نہیں ہے۔ نزلہ، یہ بھی اسلمہ جیسا نہیں ہے۔ استنزلہ، یہ بھی اسلمہ جیسا نہیں ہے۔ کون سا سیم ہے؟ انزلہ، اسلمہ۔ ٹھیک ہے، تو جو ورڈ یہاں پر میچ ہو رہا ہے وہ ہے انزلہ۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ کو ایک فیملی سکھائی گئی ہے ابھی تک کے لیے جو تھی اسلمہ، تو اب اس اسلمہ فیملی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ورڈز ہیں، جیسے کہ اخبرہ، ابصرہ، انزلہ، اشرکہ، ادرکہ، افہمہ، تو یہ جتنے بھی ورڈز ہیں جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ یہ ریکگنائز کر لیں گے کہ کہاں پر اسلمہ فیملی ہے، کہاں پر ناصرہ کے پیٹرن پر فیملی آئے گی، کہاں پر سامیہ کے پیٹرن پر فیملی آئے گی، اور کہاں پر اقتربہ کے پیٹرن پر فیملی آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو پاسٹ ٹینس چینج ایٹ دی اینڈ، یعنی پاسٹ ٹینس میں جو چینجنگز آتی ہیں وہ آتی ہیں اینڈنگ میں، اس کے سٹارٹنگ میں کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے ہم نے پریزنٹ ٹینس میں دیکھا تھا کہ آپ کا یا تو یا آ جائے گا، یا تا آ جائے گا، یا آ جائے گا، یا نا آ جائے گا۔ تو پاسٹ ٹینس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے کہ سٹارٹنگ میں کچھ آنا ہو، ساری کی ساری چینجنگز جو آئیں گی وہ اینڈ ورڈ میں آئیں گی۔ جیسے کہ ہم نے نصرہ کے لیے یاد کیا تھا کہ نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ تو یہ تھا ہم نے پاسٹ ٹینس یاد کیا نصرہ فیملی کے لیے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسلمہ کی بھی میں نے فیملی آپ کو کروائی تھی پریکٹس، اور ماشاءاللہ سے آپ ہی کے گروپ کے اسٹوڈنٹ نے اخبارہ کے اوپر پریکٹس کی، اور ماشاءاللہ سے اس کی پریکٹس بالکل ٹھیک تھی۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جتنی بھی فیملیز میں نے کروائی ہیں اس کے آپ نے پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس سالو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔
تو اب یہاں تک یہ ہماری بات ہو گئی کہ پاسٹ ٹینس ہم نے اسٹڈی کیا ہے اسلمہ ورڈ کا. اسلمہ کی اب اپنی فیملی ہے. ہوا اسلمہ، ہما اسلمہ، ہم اسلموا، ہیا اسلمت، ہما اسلمتا، ہن اسلمنا، انت اسلمتا، انتما اسلمتما، انتم اسلمتم، انتی اسلمتی، انتما اسلمتما، انتن اسلمتن، انا اسلمتو، نحنو اسلمنا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ کو بات یاد ہو گئی کہ ہم نے پاسٹ ٹینس کی پریکٹس کی تھی، اور یہ ساری چینجنگز آتی ہیں وہ اینڈنگ میں آتی ہیں. جیسے کہ ہوا نصرہ ہے تو انا نصرتو، تو یہاں پر اینڈنگ میں ہمارا تو آیا ہے، اور ہوا کے کیس میں ہمارا نصرہ آیا ہے. تو ساری چینجنگز آئیں گی پاسٹ ٹینس میں اینڈنگ پر. اور اینڈنگ آپ کو کیا بتاتی ہے؟ اینڈنگ ٹیلس یو ہو ڈیڈ اٹ. اینڈنگ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جو ورڈ ہے، فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے جی ورڈ ناصرہ. ٹھیک ہے، ناصرہ ورڈ ہے. اب اس کے اندر آپ کو یہ پیٹرن دیکھ کر پتہ چل رہا ہے کہ اس میں ہے ہی، یعنی ہوا. ٹھیک ہے، ہی ڈیڈ اٹ. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر میں آپ کو ورڈ دیتی ہوں نصر تو یہاں پر آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ آئی ڈیڈ اٹ. ٹھیک ہے، تو یہ والی چیزیں یہاں پر آئیں گی. اس کے بعد اب آ جائیں آگے کہ یہ بھی ہمارے پاس اب کچھ ورڈز لکھے ہیں، جیسے اسلمہ، انزلہ، ادرکا. یہ سب کے سب تو سیم ہیں، لیکن کیا حاسبہ اور اتعلمہ سیم ہے؟ یہ سیم نہیں ہے. تو آپ نے یہ کیا دیکھنا ہے کہ اسلمہ جو میں نے آپ کو فیملی یاد کروائی ہے، یہ آپ کو ریکگنائز کرنی آتی ہو، تاکہ ون فیملی جو کہ اسلمہ کی ہے وہ ہمارے فنگر ٹپس پر ہو. فنگر ٹپس پر ایسے جیسے میں بول رہی ہوں اسلمہ یسلم اسلامن فہو مسلمن. اگر آپ سے بولا جائے کہ اسلمہ کا پاسٹ ٹینس بتائیں، اسلمہ ورڈ کے لیے پاسٹ ٹینس کی پوری پریکٹس، تو آپ وہ بتائیں گے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو پورا بتایا ہوا، اسلمہ، ہما اسلمہ، ہم اسلموا، ہیا اسلامت. ٹھیک ہے، ابھی میں دوبارہ نہیں پڑھوں گی کیونکہ میں پہلے پڑھ چکی ہوں. تو یہ میں نے آپ کو پاسٹ ٹینس کی پریکٹس بتا دی. اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ اسلمہ ورڈ کی فیملی بتائیں، آپ کو اسلمہ پتہ ہے کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے، اس کا پریزنٹ ٹینس کیا ہوگا؟ یسلمو، اور اس کا جو مصدر ہوگا یعنی آئیڈیا وہ کیا ہوگا؟ اسلامن فہوا، اور اس کا جو اسم فاعل ہوگا یعنی جو ڈوئر ہوگا، جو نیم دیا جاتا ہے، جیسے کہ یہ تھا اسلامہ، اس نے اسلام قبول کیا. یسلمو، وہ اسلام قبول کرتا ہے. اسلامن، اسلام قبول کرنا. فہوا، پس اس لیے. مسلمن، وہ ہے مسلم. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی آپ کو دیکھ کر آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اسلمہ کے فیملی کے اوپر کون کون سا پیٹرن آ رہا ہے. انزلہ کا آ رہا ہے اور ادرا کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا تھا تھوڑا سا ریویو. اب چلتے ہیں پاسٹ ٹینس کی پریکٹس کے اندر. دیکھیں یہاں پر میں نے ایک لائن لکھی ہے، ڈونٹ بی کوائٹ، کہ چپ نہیں رہنا. دیکھیں ابھی تک ہمارا جو کام تھا نا نحو کے سیکشن میں، وہ ہماری ایسی پریکٹس تھی جو کہ زیادہ تر ہماری دماغ سے ہوتی ہے. ہم نے کنسیپٹ سیکھنے تھے، ان کو اپلائی کرنا تھا، گرامیٹیکل انالیسس کرنا تھا. ٹھیک ہے، ایک ورڈ کا دوسرے کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، کس طریقے سے کون سے فریگمنٹس بنتے ہیں، سینٹنسز کیا ہیں، ہم نے یہ دیکھا تھا. لیکن جو صرف کی اسٹڈی ہوتی ہے نا، اس کو بندہ چپ رہ کے نہیں سیکھ سکتا. جیسے کہ اب میں نے آپ کو فیملی یاد کرنے کے لیے دی ہے، تو وہ فیملی ہے اسلمہ یسلم اسلامن فہو مسلمن. اب آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے. اگر تو خاموشی سے پریکٹس کریں گے کہ آپ کی آواز آپ کو خود بھی نہ آ رہی ہو، تو آپ ان فیملیز کو بھول جائیں گے. دیکھیں ڈریم کر رہے ہیں تو اپنا پورے کا پورا 100% دیں، کیونکہ اگر آپ 100% نہیں دیں گے، آپ کو یہ فیملیز نہیں یاد ہوں گی، فیملیز ریکگنائز نہیں کریں گے، تو آپ کا صرف کا سیکشن نہیں کور ہوگا. اور جو گرامر سائنسز میں سے 1 پارٹ اگر نحو کا ہے تو 2nd پارٹ صرف کا ہے. ایک پارٹ آ بھی گیا، 2nd پارٹ نہ آیا، تو پھر فائدہ کیا ہے عربک لینگویج ایکوائر کرنے کا؟ پھر نہیں کر پائیں گے. تو خاموش نہیں رہنا، بولنا ہے، آپس میں پریکٹس کرنی ہے. اگر فرینڈز ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ان کے ساتھ مل کر کریں. لیکن اگر آپ اکیلے ڈریم کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، جیسے کہ میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، میں کیا کرتی تھی کہ میں اپنی جب فیملیز یاد کری تھی تو میں ایک مرتبہ فیملی کو پڑھ کے اس کو ریکارڈ کرتی تھی، اور اس پھر
ریکارڈنگ کو میں 2 سے 3 مرتبہ سنتی تھی. مجھے یوں وہ جو فیملی تھی وہ یاد ہو جاتی تھی، اور پھر میں پورے کے پورے دن کچھ بھی کر رہی ہوں میں ساتھ ساتھ اس کو بولتی رہتی تھی. اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، اخبر یخبر اخبارا فہو مخبر، ادرک یدرک ادراکا فہو مدرک. تو اس سے کیا ہوا کہ یہ مجھے بالکل یاد ہو چکے ہیں کہ اب مجھے ان کو دیکھنا بھی نہیں پڑتا. تو اگر آپ نے یاد کرنا ہے، اچھے سے پرفارم کرنا ہے، تو آپ نے خاموشی سے صرف کے سیکشن کو کور نہیں کرنا. وہ ہوتا نا کہ انی پا دو، وہ والا حساب کرنا ہے کہ جو دوست بات کر رہی ہے اس کو سنانے لگ جائیں اسلم یسلم اسلام فہو مسلم، بہن بھائی بات کر رہے ہیں ان کو سنانے لگ جائیں، اماں ابا بات کر رہے ہیں ان کو سنانے لگ جائیں. پتہ بھی تو چلنا چاہیے نا بھئی عربک کورس کر رہے ہیں، کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے آ جائیں روٹ لیٹرز کے اوپر. یہ جو آر ایل میں نے لکھا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے روٹ لیٹر. یہ میری اپنی شارٹ فارم ہے، میں نے ادھر جسٹ آر ایل لکھ دیا ہے. اب ہمارے پاس ورڈ تھا اسلامہ. اس اسلامہ ورڈ کے اندر یعنی روٹ لیٹر کہتے ہیں کس کو ہم، ہر ورڈ 3 بنیادی حروف سے مل کر بنتا ہے، ہر لفظ. ٹھیک ہے، تو اسلمہ کا جو ورڈ ہے اس میں 3 بنیادی حرف ہیں، اور وہ 3 بنیادی حرف کون سے ہیں؟ سین، لام اور میم. علامہ میں کیا ہے؟ عین، لام اور میم. انزلہ میں کیا ہے؟ نون، زا اور لام. اخبرہ میں کیا ہے؟ خوا، با اور را. ٹھیک ہے، تو یہ والے ہمارے روٹ لیٹرز ہیں ان الفاظ کے لیے جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. ان روٹ لیٹرز کے علاوہ جتنے بھی ایڈیشنل حروف ہوتے ہیں، جیسے کہ ادھر آپ دیکھیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ادھر آ رہا ہے، یہاں پر بھی یہاں پر بھی اور ادھر بھی اس میں بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ سین، لام، میم کو چھوڑ کے آ گیا. یہ جو ایڈیشنل ورڈز ہوتے ہیں نا، یہ کنٹینرز کی کہہ لیں کہ جس طرح اگر کسی نے کسی جگہ پر جانا ہے نا، تو اس کو وہاں کا پہناوا اب اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ رنگ میں ڈھل جانا. ٹھیک ہے، تو اگر سین، لام، میم کا ہمارے پاس ایک ورڈ ہے، تو اگر اسلمہ فیملی نے اپنا پریزنٹ ٹینس بنانا ہے نا، تو یہ کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ یسلیمو. ٹھیک ہے، اور اگر یسلیمو کا پاسٹ ٹینس بننا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اسلامہ. یعنی جو بیسک وہ لیٹرز ہیں وہ ہمارے سین، لام، میم ہی ہیں، لیکن پریزنٹ ٹینس میں کس کی ایڈیشن ہو رہی ہے؟ یا کی ایڈیشن ہو رہی ہے، اور لام کے نیچے زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور پاسٹ ٹینس کے اندر کیا ایڈیشن ہو رہی ہے؟ الف حمزہ کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح باقی ورڈز کے اندر بھی. تو اب یہ میں آپ کو کنسیپٹ سمجھانے لگی ہوں کہ یہ ہے کس طرح سے. ایک منٹ، ہاں اب صحیح سے نظر آ رہا ہے. دیکھیں، یہ کنٹینر پلس مٹیریل، اس کا کیا مطلب ہے کہ اب کچن میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک ہوتا ہے آپ کے پاس کچھ باؤلز ہو جائیں گے یا پھر کچھ کنٹینرز ہو جاتے ہیں، اور کنٹینرز ڈفرینٹ شیپس کے ہوتے ہیں. تو فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک کنٹینر ہے. ٹھیک ہے، یہ والا ہمارے پاس کیا ہے؟ کنٹینر. ٹھیک ہے، اور مٹیریل کیا ہے؟ آئل. مٹیریل کیا ہے؟ واٹر. مٹیریل کیا ہے؟ ٹینک. اب یہ 3 ہمارے پاس کنٹینرز ہیں. اب ان کنٹینرز میں دیکھیں یہ شیپ اور یہ شیپ تینوں ایک جیسی ہیں میری تھوڑی سی ٹیری میری ہو گئی ہیں، لیکن بیسیکلی اگر آپ ان کو دیکھیں گے نا تو یہ سیم ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان میں کیا ہے؟ ہم نے مٹیریل ڈفرینٹ ڈالے ہیں. ایک سراہی کے اندر آئل ڈالا ہے، ایک سراہی کے اندر پانی ڈالا ہے، اور ایک سراہی کے اندر ہم نے ٹینک کا جوس ڈالا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہے کہ جو بھی آئل، واٹر یا ٹینک ان کے اندر جائے گا وہ کون سی شیپ اختیار کرے گا؟ وہ اسی کنٹینر کی شیپ اختیار کرے گا. جیسے کہ اب اگر آپ نے کبھی جیلی کھائی ہو تو جیلی میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جیلی بناتے ہو تو وہ گرم گرم ہوتی ہے. آپ جب اس کو کسی بھی کنٹینر میں ڈالو گے تو وہ کنٹینر جس شیپ کا ہوتا ہے، جب جیلی فریز ہوتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے کہ جیلی کی وہی شیپ ہوتی ہے جو اس کنٹینر کی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے، اگر کسی نے نہیں کھائی ہوئی نا تو ایک آدھ مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھ لو، جیلی کا کھانے کا بھی مزہ آ جائے گا، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ شیپ جو ہے نا وہی اڈاپٹ کر لیتا ہے مٹیریل جو اس کنٹینر کی ہوتی ہے. تو اب ان مٹیریلز نے بھی کیا کیا ہے کہ یہی شیپس اڈاپٹ کرنی ہیں. اب اگر انہوں نے اس کنٹینر کے اندر جانا ہے نا تو یہ شیپ ان کو اڈاپٹ کرنی پڑے گی. تو فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس روٹ لیٹرز تھے خوا، با اور را. ٹھیک ہے، اب ہم نے ان کو ڈالا اس کنٹینر کے اندر، تو یہ کنٹینرز جو ہیں نا یہ پاسٹ ٹینس کے کنٹینرز ہیں.
ٹھیک ہے. تو اس کا کیا ہوا، یہ خواہ بارہ اس کنٹینر کے اندر جا کے کیا بن جائیں گے، اخبارہ. اب ادھر اسلامہ ہے، اس کے روٹ لیٹرز کون سے ہیں، سین، لام اور میم. یہ والے ادھر جا کے کیا بن جائیں گے، اسلامہ. اب یہ احسنہ، ہا، سین اور نون، اب یہ ادھر جائیں گے اور احسانہ بن جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ روٹ لیٹرز، بیسک روٹ لیٹرز ہر ورڈ کے اپنے ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ان روٹ لیٹرز میں جو بھی ایڈیشن ہوتی ہیں نا، وہ کنٹینر کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے اب اس کنٹینر کی ڈیمانڈ تھی کہ اگر تم نے میرے اندر آنا نا تو تمہیں خبرہ سے اخبارہ بننا ہوگا، پھر سلمہ سے اسلمہ بننا ہوگا، پھر اس کو احسانہ بننا ہوگا. تو یہ تھی بات. تو کنٹینر از سیم بٹ دا مٹیریل از ڈفرینٹ. جیسے دیکھیں اب یہاں پر ہم یہ والے روٹ لیٹر کا ورڈ ڈالیں، ادھر ڈفرینٹ جا رہا ہے، ادھر ڈفرینٹ جا رہا ہے، لیکن جا کے شیپ ان کی سیم ہو گئی ہے، اخبارہ، اسلامہ، احسانہ. اسی طرح اگر میں ڈفرینٹ ورڈ ڈالتی ہوں جیسے کہ انزالہ، تو نون، زا اور لام یہ جائیں گے اس کے اندر. پھر میں اگر ڈالتی ہوں ادرکا، ابصرہ، افہمہ، تو یہ سارے کے سارے ورڈز اگر ہم نے اس سراہی کے اندر ڈالنے ہیں نا تو وہ کیا اڈاپٹ کریں گے، اس کنٹینر کی شیپ کو اڈاپٹ کریں گے. مٹیریل ڈفرینٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کی شیپ سیم ہوگی. ٹھیک ہے، جو شیپ ہوگی وہ سیم ہوگی. اگر کسی نے اسکرین شاٹ لینا ہے تو لے لیں، میں آگے موو کرنے لگی ہوں. ادھر بھی دیکھیں ایک ورڈ ہے اشرفہ. اب اس کے روٹ لیٹرز کیا تھے، شین، را اور فا. ٹھیک ہے، جب اس کو کور کیا اس کے اندر، یہ گیا اس کے اندر، تو یہ کیا ہے، سراہی کی ڈیمانڈ ہے کہ اگر تم نے میرے اندر آنا نا تو تمہیں شرفہ سے اشرفہ بننا ہوگا. تو پھر یہ بن گیا اشرفہ. تو میننگ ہر ورڈ کا ڈفرینٹ ہے، اخبارہ کا ڈفرینٹ ہے، اسلمہ کا ڈفرینٹ ہے، احسانہ کا ڈفرینٹ ہے، اشرفہ کا ڈفرینٹ ہے. اسی طرح ادرکا، انزلہ، افہمہ، یہ سب کے سب ورڈز اپنے ڈفرینٹ میننگ رکھتے ہیں، لیکن آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ ان سب کی شیپ جو ہے وہ سیم ہے، اشرفہ، اسلمہ، اخبارہ، احسانہ. تو ایک فیملی ہم نے یاد کی ہے، اسلمہ یسلم اسلامًا فہو مسلم. اس فیملی کا اگر ہمیں صرف ایک ورڈ دے دیا جاتا ہے نا پاسٹ ٹینس کا، اسلمہ، ہم آ کے اس کی پوری فیملی بتا سکتے ہیں. اور اس اسلمہ فیملی کی وجہ سے اس شیپ کے جتنے بھی فیملیز عربک لینگویج کے اندر ہیں وہ ہم ایکوائر کر گئے. وہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی شیپس کیا ہوگی، پاسٹ ٹینس کے اندر اس کی شیپ کیا ہوگی، پریزنٹ ٹینس کے اندر کیا ہوگی، اور پھر اس کا مصدر کیا ہوگا، اور پھر جو اس کا اسم فاعل بنے گا جیسے کہ مسلمون، مخبرون، مدرکون، منزلون. ٹھیک ہے، تو وہ یوں بنیں گے. تو شیپ جو ہے وہ شیپ سیم ہے لیکن ان کا میننگ ڈفرینٹ ہو گیا. تو یہاں تک بات کی تھی ہم نے پریزنٹ ٹینس کے لیے. ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے، پہلے ہم نے ریویو کیا کہ ہم نے اسلمہ فیملی اسٹڈی کی تھی. یہ سب کے سب پاسٹ ٹینس ہیں لیکن سب ڈفرینٹ فیملیز سے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی برادری الگ ہے، اس کی الگ ہے، اس کی الگ ہے، اس کی الگ ہے، اس کی الگ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ایک چیز ہم نے یہ دیکھی کہ ہم اگر ورڈز ہمارے پاس لکھے ہوئے ہوں تو کیا ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ اسلمہ فیملی کے جیسا کون سا ورڈ ہے. جیسے کہ یہاں پر انزالہ سیم تھا اور یہاں پر ادرکا، انزالہ، اسلمہ یہ تینوں سیم تھے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پاسٹ ٹینس میں جو چینجنگز آتی ہیں وہ صرف اینڈ میں آتی ہیں، اور اینڈنگ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ کس نے کام کیا ہے. اس بندے نے کام کیا ہے، تم نے کام کیا ہے، میں نے کیا ہے، یا ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس میں ساری چینجنگ اینڈ میں آتی ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو پاسٹ ٹینس کی پریکٹس کروائی ہے کہ جیسے ہمارے پاس ورڈ ہے اسلمہ، علمہ، انزلہ، اخبرہ. اب ان کے روٹ لیٹرز ہیں، یہ روٹ لیٹرز ان کے بیسک لیٹرز ہیں. ان بیسک لیٹر سے یہ والی شیپ یہ کس طریقے سے اختیار کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے پاسٹ ٹینس کی شیپ اختیار کرنی ہے نا تو یہ ان کی اپنی اپنی شیپ ہوگی. اور شیپ کیا لیں گے، یہ اپنے کنٹینر کی شیپ لیں گے. یہ جو سراہی ہے یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ڈالی ہے. اچھا، یہ نہ سمجھ لینا کہ اب عربک لینگویج میں پاسٹ ٹینس کے اندر کوئی سراہی بھی آتی ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہ جیسے کنٹینر کے اندر آپ کوئی بھی مٹیریل ڈالو گے تو وہ مٹیریل اسی شیپ کو اڈاپٹ کرے گا جو اس کنٹینر کی ہوگی، جیسے کہ جیلی اڈاپٹ کر لیتی ہے. تو یہی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس جو پاسٹ ٹینس کے لیے شیپ ہے نا وہ کون سی ہے، میں بھی لکھ کے بتاتی ہوں آپ کو. الف، حمزہ، پھر سکون، پھر زبر اور پھر زبر. یہ میں نے لاسٹ لیکچر کے اندر نا شیپ لکھی ہوئی بھی ہے. تو اسلامہ، اخبارہ، انزالہ، ادراکا، افہامہ. ٹھیک ہے،
تو اس طریقے سے جس بھی ورڈ نے پاسٹ ٹینس کے اوپر آنا ہے وہ یہ والی شیپ اختیار کرے گا. سمجھ میں آ گئی؟ اسکرین شاٹ لینا تو لے لیں. چلیں جی، پریزنٹ ٹینس پریکٹس. اب آگے ہمارے پاس آتی ہے پریزنٹ ٹینس کی پریکٹس. ہمارے پاس جو پاسٹ ٹینس تھا وہ تھا اسلمہ. اب ہمارے پاس جو پریزنٹ ٹینس ہے وہ ہے یسلیمو، یعنی کہ اس کی وائف، اسلمہ کی وائف. پریزنٹ ٹینس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ہماری 3 ورژنز ہوتی ہیں. 3 ورژنز کون سی ہوتی ہیں؟ ایک ورژن ہوتی ہے نارمل، ایک ہوتی ہے لائٹ، اور ایک ہوتا ہے لائٹسٹ ورژن. تو لائٹ ورژن میں کیا ہے کہ ہم جو او کا ساؤنڈ ہوتا ہے اس کو آ سے چینج کر دیتے ہیں، اور لائٹسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ نو ساؤنڈ، سکون ایٹ دی اینڈ، سکون ماحول ہو جاتا ہے اینڈ میں. ٹھیک ہے. تو اینڈنگ جسٹ ٹیلز اباؤٹ ورژن، اٹ ڈیڈنٹ ٹیل اینی تھنگ اباؤٹ فیملی. آپ کو جب بھی پریزنٹ ٹینس کی اینڈنگ کی بات کی جائے گی نا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ورژن کون سا ہے. جیسے یسلمو، ہوا یسلمو، ہما یسلمانی، ہم یسلمونا. ہیا تسلمو، ہما تسلمانی، ہننا یسلمنا. انتا تسلمو، ہما انتا تسلمو، انتما تسلمانی، انتم تسلمونا. اسی طریقے سے پھر آپ کا آگے چارٹ چلے گا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو لائٹ ورژن میں چینج کر دیں گے تو جہاں پر آپ او کا ساؤنڈ پڑھ رہے ہیں اس کو آ کر دیں گے، اور جہاں پر آ کا ساؤنڈ پڑھ رہے ہیں لائٹسٹ ورژن میں وہ سکون کی حالت میں آ جائے گا. اور لائٹسٹ ورژن کی وہ جو ہوتے ہیں نا کمبینیشن والے، آنی، اینی، اونا، اینا، یہ والے جو ہوتے ہیں نا یہ سیم ہو جاتے ہیں. تو اب یہاں پر بھی پریزنٹ ٹینس کے کیس میں ہمارے پاس وہی کنٹینر اور مٹیریل والا حساب ہوگا. آپ دیکھیں کہ یہ شرفہ، ادھر بھی آپ نے اسٹڈی کیا ہے اس کو. یہ دیکھیں شرفہ، یہ آپ نے پاسٹ ٹینس والے کنٹینر میں ڈالا، اشرفہ بن گیا. اب ادھر یہ شرفہ جب آپ ڈالتے ہیں پریزنٹ ٹینس کے کنٹینر کے اندر، یہ شیپ ڈیفرنٹ ہے، یہ شیپ ڈیفرنٹ ہے. تو یہ اس میں کیا بنتا ہے؟ یہ شرفہ کیا بن جائے گا؟ یشریفو. یہ با، صاد اور را، یہ کیا بن جائے گا؟ یبصرو. اب اگر انہی روٹ لیٹرز کو ہم ڈالیں پاسٹ ٹینس والے میں تو کیا بنے گا؟ اشرفہ اور ابصرہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں پہ میں نے 2 شیپس ڈرا کی ہیں، اور میرا آپ کو سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ روٹ لیٹر سیم ہے لیکن پریزنٹ ٹینس کے لیے ڈفرینٹ شیپ، پاسٹ ٹینس کے لیے ڈفرینٹ شیپ. اسی طریقے سے اگر کوئی بھی ورڈ ہو، جیسے کہ اگر اشرفہ ہے نا، اسلمہ، اسلمہ کر لیتے ہیں، اس کو پریزنٹ ٹینس میں ڈالیں گے کہ اس کے کنٹینر میں ڈالیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ سین، لام اور میم ہمارے پاس ہوں گے. سین، لام اور میم ہمارے پاس ہوں گے روٹ لیٹرز. جب ہم ادھر ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا یس لی مو. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو پریزنٹ ٹینس کے لیے ہمارے پاس کون سی شیپ نکلی ہے؟ یو. ٹھیک ہے. پھر سکون، پھر ای، اور پھر او. یس لیمو، ین زیلو، یش ریفو، یب سیرو. سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے میں نے یہی بتایا ہوا ہے، جیسے اسلامہ تھا تو اس میں بھی روٹ لیٹر سین، لام، میم. یسلمو میں بھی یہی، اسلامن میں بھی یہی. چینجنگز جو بھی آئیں گی نا ایڈیشنل، وہ صرف اور صرف شیپ کی وجہ سے آئیں گی کہ جس کیٹیگری میں انہوں نے جانا ہے اس کے اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اپنی ایک شیپ ہے، تو وہ جا کے اس کیٹیگری کے اندر وہ شیپ اڈاپٹ کر لیں گے. تو اسی طرح اصبحہ، یصبحو، اصباحن، اشرقہ، یشرکو، اشراقن، ہر فیملی کا ایک روٹ لیٹر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ تمام حروف صرف کنٹینر کا حصہ ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ شیپ اڈاپٹ کرنے کے لیے اگر ان کو ڈیمانڈ ہے کہ وہ سٹارٹنگ میں یا لے کر آئیں تو وہ یا لے کر آئیں گے. اگر ان کو ڈیمانڈ ہے کہ سٹارٹنگ میں آ لے کر آئیں تو وہ آ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بات تھی. اب نصارہ اور اسلمہ ہیں یہ دونوں پاسٹ ٹینس، لیکن ان میں ڈفرینس کیا ہے کہ یہ 3 لیٹرز کی فیملی ہے اور یہ 4 لیٹرز کی فیملی ہے. سمپل. اگر کسی کو یہ کنفیوژن تھی کہ نصارہ اور اسلمہ پاسٹ ٹینس میں سیم کیسے ہیں تو یہ اس طرح سے سیم ہے کہ ہیں یہ پاسٹ ٹینس ہی، لیکن ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ کہ یہ 3 لیٹرز ہیں اور یہ 4 لیٹرز ہیں. یعلمو، یستبصرو، یجاہدو، یبعدو، یتعلم، یغفرو، یؤمنو، یسلمو. اب یہ تمام کے تمام ورڈز لکھے ہوئے ہیں.
اب یہ انالیسز آپ نے کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ورڈ ہے یسلیمو، اس کے جیسے ان سب ورڈز میں کون سے ورڈز ہیں؟ یعلمو یسلمو سے ملتا ہے؟ نہیں ملتا، کراس ہو گیا۔ یستبصرو یسلمو سے ملتا ہے؟ نہیں ملتا، کراس ہو گیا۔ کیوں نہیں ملتا؟ ادھر دیکھیں سین کے اوپر سکون آ رہا ہے، یو کے بعد سکون آ رہا ہے، ادھر یو کے بعد آ رہا ہے، سکون نہیں آ رہا۔ ادھر کیا ہے؟ سٹارٹنگ میں یو آنا چاہیے، یہاں پہ یا آ رہا ہے۔ ادھر کیا ہے جی؟ اور ادھر پھر سکون کے بعد زبر آ رہی ہے اور ادھر سکون کے بعد زیر آتی ہے۔ ادھر پیش ہے اور پھر الف آ رہا ہے، سکون نہیں آ رہا۔ ادھر آپ دیکھیں پہلے پیش ہے، پھر سکون ہے، پھر زیر ہے اور پھر پیش ہے، پیش سکون زیر اور پیش، تو یہ میچ ہو رہے ہیں۔ پھر یتعلم، یتعلم میں بھی میچنگ نہیں ہے۔ یغفرو اس میں میچنگ ہے، یغمنو اس میں بھی میچنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اب آپ کو ایک ورڈ دے دیا جائے یبعدو، تو یا سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ پریزنٹ ٹینس ہے۔ پاسٹ ٹینس ہوتا تو الف حمزہ سٹارٹنگ میں آتا۔ تو اگر آپ کو بولا جائے کہ یبعدو کی فیملی آپ لکھیں اور اس کا روٹ لیٹر بتائیں، تو آپ نے کیا بتانا ہے کہ اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں، 3 بیسک روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ آئین، با اور دال، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے اس کا پاسٹ ٹینس پوچھا جائے تو آپ کیا بتائیں گے؟ اب ادا، جیسے کہ اسلم، اب ادا، یسلمو، یبعدو، اسلامن، ابعادن، سیم ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو یہ ورڈ دے دیا جائے یشبہو، تو اس کا آپ کس طرح بتائیں گے؟ اشبہا، یشبہو، اشباہن۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہاں تک ہماری جو ڈسکشن تھی روٹ لیٹر کی وہ ہوتی ہے مکمل۔ اور اب تک آپ نے یہ سیکھا کہ کنٹینر پاسٹ ٹینس کے لیے ڈیفرنٹ ہے، یعنی پاسٹ ٹینس کے لیے ڈیفرنٹ شیپ ہے، پریزنٹ ٹینس کے لیے ڈیفرنٹ شیپ ہے۔ روٹ لیٹرز ہر لفظ کا ایک ہی ہے، جیسے کہ اسلمہ کی پوری فیملی میں سین، لام اور میمی ہے، لیکن ہر کیٹیگری کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، ہر کیٹیگری میں جانے کے لیے پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان کو اس کیٹیگری کی شیپ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، اور پھر جو بھی ایڈیشن یا ڈیلیشن اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ وہ روٹ لیٹرز چلتے ہیں۔ پھر اب آگے ہم بات کرتے ہیں جی اسلمہ فیملی کی۔ اسلمہ فیملی میں ہم نے پڑھا تھا پاسٹ ٹینس اسلمہ، پھر یسلمو، پھر اسلامن، پھر فہوا مسلمن۔ اب ہم سٹڈی کریں گے مسلمن کو۔ مسلمن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ورڈ بنانا بہت ایزی ہے۔ کس طرح سے ایزی ہے کہ یہ جو وائف ہے نا یسلمو، یا کو ہٹا کے نا ہم نے صرف یہاں پر میم لگانا ہے، تو مسلیمن ہو جائے گا۔ ہم آخر میں تنوین لگا دیں گے اور سٹارٹنگ میں میم لگا دیں گے۔ اس ورڈ کے سٹارٹنگ میں میم لگ گیا، آخر میں تنوین لگ گئی، یسلمو سے مسلمن بن گیا۔ اسی طرح ینزلو سے منزلن بن گیا، ٹھیک ہے۔ یدرکو سے مدرکن بن گیا۔ تو جتنی بھی آپ کو فیملیز میں نے لاسٹ لیکچر کے اندر کروائی ہیں وہ ساری کی ساری اس طرح سے بن جائیں گی، اس کا اسم فاعل بن جائے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے اسم فاعل، a person who does something، یعنی وہ انسان جو کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر اسلمہ کا کیا ہے؟ وہ اس نے اسلام قبول کیا۔ یسلمو وہ اسلام قبول کرتا ہے، اسلامن اسلام قبول کرنا، فہوا پس اس لیے وہ مسلمن مسلم ہے۔ تو مسلم کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جو کہ اسلام قبول کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ اسم فاعل ہو گیا۔ انگلش میں آپ کو دیکھا ہوگا کہ انگلش میں ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ڈوورز ہوتے ہیں نا ان کے آخر میں موسٹلی ای آر آتا ہے، جیسے کہ ہیلپر مدد کرنے والا، ورکر ورک کرنے والا، اسپیکر بولنے والا، سبمٹر خود کو سبمٹ کرنے والا۔ تو اسی طریقے سے جب عربک میں بات کی جاتی ہے نا تو عربک میں بھی دیکھیں مسلمن، منزلن، مدرکن، یہ سب کے سب آپ کو سیم مل جائیں گے، ان کے پیٹرن سیم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہمارے پاس ایک اور فیملی لکھی ہوئی ہے اخبرہ یخبرو اخبارن فہو مخبرن۔ اخبرہ کا مطلب ہے ہی انفارمڈ، یعنی اس نے خبر دی۔ یخبرو ہی انفارمز، وہ خبر دیتا ہے۔ اخبارن خبر دینا، فہو پس اس لیے مخبرن وہ ہے مخبر خبر دینے والا، انفارمر، ٹھیک ہے، انفارمر۔ اب ادھر دیکھیں مسلمن کی چارٹ کی پریکٹس آپ نے نحو کے سیکشن میں کی ہے۔ مسلمن، 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 مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمین، مسلمینہ، تو یہ ہے وہ اسم فاعل۔ پھر ادھر مخبرون کی اب پریکٹس کرتے ہیں۔ مخبرن، 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 مخبرانی، مخبرینی، مخبرینی، مخبرون، مخبرین، مخبرینہ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ کے فیمنن چارٹ بھی آ جائیں گے۔
مخبراتن، 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 مخبراتانی، مخبراتینی، مخبراتینی، مخبراتن، مخبراتن، مخبراتن. اسی طرح جیسے آپ نے مسلم چارٹ کے لیے فیمنن ورژن بھی کیا تھا. اب آگے ہمارے پاس ایک اور فیملی ہے، ابصر یبصر ابصارن فہو مبصرون. ابصر کا مطلب کیا ہے؟ ہی ویوڈ، ٹھیک ہے، اس نے دیکھا. یبصرو ہی ویوز، وہ دیکھتا ہے. ابصارن ٹو ویو، دیکھنا. فہو پس اس لیے مبصرون، وہ ہے دیکھنے والا، ویور، ٹھیک ہے. اب مبصرون کے لیے چارٹ کی پریکٹس کرتے ہیں، فیمنن اور میسکولین چارٹ کی. مبصرون، مبصرن، مبصرن، مبصرانی، مبصرینی، مبصرینی، مبصرون، مبصرین، مبصرین. اب فیمنن چارٹ میں مبصرتن، 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 مبصرتانی، مبصرتین، مبصرتین، مبصراتن، مبصراتن، مبصراتن. دیکھیں میں کتنی آسانی سے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہی ہوں، اور میری ہی طرح آپ لوگوں نے بھی پڑھنا ہے. مجھے ڈریم کو رٹا رٹایا نہیں گیا، میں نے بھی پریکٹس کی ہے، اور پریکٹس کرتے کرتے میں یہاں تک پہنچی ہوں. استاد ہمیشہ ایک بات کہتے ہوتے ہیں کہ جب بھی مشکل لگے نا کچھ، تو اس وقت اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ اس چیز کو میرے لیے آسان بنا دے. لاسٹ لیکچر کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رب اشرح لی صدری والی دعا پڑھا کریں کہ اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے. جب سینہ کشادہ ہو جائے گا وہ کام آٹومیٹیکلی آسان ہو جائے گا. نماز کے اندر اس کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو آپ کے لیے سیکھنا آسان بنائے. دیکھیں یہ مسلم چارٹ اور فیمنن چارٹ ہمیں پہلے نہیں آتے تھے. آج ہم ان فیملیز کے اندر جو ہمارے اسم فاعل بن رہے ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ چارٹس جو میں نے آپ کو نحو کے سیکشن میں کیا کروائے تھے وہ کیا تھے، آج آپ کو پتہ چل رہا ہے. مسلم ان سے پتہ چلا کہ ایک مسلم کی بات ہو رہی ہے، مخبر ان سے پتہ چلا ایک مخبر کی بات ہو رہی ہے، مخبرانی یعنی دو مخبروں کی بات ہو رہی ہے، مخبرون تین یا تین سے زیادہ مخبروں کی بات ہو رہی ہے. صحیح ہو گیا نا؟ اسی طریقے سے آپ کو جب کمبینیشنز ملتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے پیر کی بات ہو رہی ہے یا پلورل کی بات ہو رہی ہے یا ساؤنڈ میں سنگولر کی بات ہو رہی ہے. اب جیسے اخبارہ یخبرو آپ کو ان شیپس کے تھرو پتہ چل رہا ہے کہاں پہ پاسٹ ٹینس ہے کہاں پر پریزنٹ ٹینس ہے. اور اخبارن یعنی مصدر بالکل ڈیفرنٹ ہے. انگلش لینگویج میں نے آپ کو جب انٹینسو 1 کروایا تھا نا تو ایک بات سمجھائی تھی کہ انگلش لینگویج کے اندر یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ کبھی کبھی جو آئیڈیا ہوتا ہے نا وہ ورب بھی بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی جو ایکٹ ہوتا ہے یعنی ورب وہ آئیڈیا بھی بن جاتا ہے، یعنی ہم اس میں آسانی سے ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. لیکن عربک لینگویج کے اندر ایسا کوئی سین ہی نہیں ہے. عربک لینگویج کے اندر اتنی آسانی ہے ہمیں کہ ہمیں آسانی سے لکھے ہوئے پتہ چل رہا ہے کہ کہاں پر پاسٹ ٹینس ہے، کہاں پریزنٹ ٹینس ہے، کہاں پر مصدر یعنی آئیڈیا اور کہاں پر اسم فاعل ہے. اب آئندہ سے آپ نے مسلمون، مخبرون، مبصرون کو ہمیشہ کیا بولنا ہے؟ اسم فاعل. فاعل کس کو کہتے ہیں؟ a person who does something. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں تک ہماری یہ ڈسکشن ہوتی ہے کمپلیٹ. اب آگے چلتے ہیں جی. اب آگے کیا ہے جی؟ ہمارے پاس یہاں پر فیملی لکھی ہوئی ہے اسلم یسلمو اسلامن. آگے دیکھیں ورڈز لکھے ہیں اب اشرکو، ازلمت، اخبرتم، ابصرتو. اب اشرکو کیا ہے؟ اس کو ہم چینج کریں گے ہوا ورژن میں. ہوا اشرکا، ہما اشرکا، ہم اشرکو. اس کا کیا بنے گا؟ ہوا ازلما، ہما ازلما، ہم ازلمو، ہیا ازلمت. ٹھیک ہے، یہ ہیا ازلمت. اسی طرح انتم اخبرتم، انتم اسلمتم تھا نا، اسی طرح انتم اخبرتم ہو گیا. انا ابصرتو، کیونکہ اینڈنگ ہمیں بتا رہی ہے، اور یہ سارے کے سارے تھے پاسٹ ٹینس، ان میں کوئی بھی پریزنٹ ٹینس نہیں ہے. یہ مجھے کیسے پتہ چلا ہے؟ مجھے ان کی اینڈنگ دیکھ کر پتہ چل گیا کہ یہ پاسٹ ٹینس ہیں، یہ پریزنٹ ٹینس نہیں ہے. پریزنٹ ٹینس میں سٹارٹنگ آ جاتی ہے، ان میں کوئی سٹارٹنگ نہیں آ رہی. سٹارٹنگ ان سب کی کون سے پیٹرن کے اوپر ہے؟ پاسٹ ٹینس کے پیٹرن کے اوپر ہے. اب اگر کوئی ایسے کیس آ جائے کہ آپ کے پاس کوئی لفظ لکھا ہو، جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے ازلمت، آپ نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ اس کی فیملی کیا ہے، جیسے اگر آپ کے پاس یہ ورڈز لکھے ہوں، آپ کو بولا جائے جی ان میں سے کہ ایک ورڈ کی مجھے فیملی بتا دیں. فار ایگزامپل اخبرتم کی مجھے فیملی بتا دیں. آپ کیا کریں گے؟ اخبرتم کی جو یہ ورژن لکھی ہوئی ہے نا، آپ اس کو چینج کریں گے ہوا ورژن میں. تو آپ نے اس کی فیملی، آپ نے جب اس کے پاسٹ ٹینس کی پریکٹس یاد کی ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہوا اخبارا، ہما اخبارا، ہم اخبارو، ہیا اخبارت، ہما اخبارتا، ہننا اخبرنا، انتا اخبرتا، انتما اخبرتما، انتم اخبرتم.
تو انتم اخبرتم آ گیا، ہوا اخبرہ اس فیملی کا پاسٹ ٹینس آ گیا، ٹھیک ہے، ہوا والا ورژن آ گیا۔ اب آگے آپ نے بتانا ہے جی اصلا اخبرہ کی فیملی، تو کیا بتائیں گے، اخبرہ یخبر اخبارا فہو مخبر، ایزی پیزی لیمن سکیزی، سمجھ آ گئی۔ اب آگے آ جائیں جی ایک اور ایگزامپل پر، یہ ایگزامپل ہے انعمتا۔ سورہ الفاتحہ میں کیا آتا ہے، انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ انعمتا، انتا comes from انعمتا، تا comes from انتا، انتا means you، یعنی تو نے انعام کیا۔ اب اگر آپ کو بولا جائے کہ انعمتا کی فیملی بتانی ہے، اب کیا کرو گے، اس کو چینج کرو گے ہوا ورژن میں، تو انعمتا، انتا انعمتا کی ہوا ورژن کیا بنے گا، ہوا انعما، ہما انعما، ہم انعمو، ہیا انعمت، ٹھیک ہے، ہما انعمتا، ہننا انعمنا، انتا انعمتا، صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، انعما آ گیا۔ اب ہوا انعما، اب جب آپ کے پاس اسلمہ کے جیسا انعما ورڈ آ گیا تو آپ کیا بتاؤ گے، ہوا اس کا جو پاسٹ ٹینس ہے وہ ہے انعما، اس کا پریزنٹ ٹینس کیا بنے گا، ینعمو، انعما ینعمو، انعامن فہوا منعمن۔ سمجھ میں آئی کہ کس طریقے سے آپ لوگ ایک اسلمہ فیملی کے بعد کتنی فیملیز کو ایکسپلور کر چکی ہو، اور کتنی فیملیز کے آپ یہ ریکگنائز کر چکی ہو کہ اگر آپ کو قرآن کے اندر جیسے یہ ورڈز لکھے ہوئے ملتے ہیں، اگر کوئی بھی پریزنٹ ٹینس یا پاسٹ ٹینس کا ورڈ لکھا ہوا مل گیا ہے اپنے گردان کے ساتھ، یعنی پریکٹس کے ساتھ، جو کہ میں نے آپ کو ناصرہ کے لیے جس طرح پریکٹس یاد کروائی اور ینصرو کے لیے پریکٹس یاد کروائی، ویسے ہی اسلمہ اور یسلمو کے لیے بھی کروائی ہے، ٹھیک ہے، ہوا یسلمو، ہما یسلمانی، ہم یسلمونا، ٹھیک ہے، اسی طرح ہوا اسلمہ، ہما اسلمہ، ہم اسلمو۔ تو جو بھی اگر ہمارے پاس ورڈ آئے ہم اس کو چینج کریں گے اس کے ہوا ورژن میں، یعنی فرسٹ ورڈ میں۔ فرسٹ ورڈ جب ہمارے پاس آ گیا انعما، تو ہم اس کا پریزنٹ ٹینس بتا دیں گے کیا ہوگا، ینعمو، ٹھیک ہے، اس نے انعام کیا، ینعمو وہ انعام کرتا ہے، انعامن انعام کرنا، فہوا پس اس لیے، منعمن وہ ہے منعم، یعنی انعام کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ انعما کی پوری پریکٹس میں انا میں کیا ورڈ آتا ہے اور نحنو میں کیا ورڈ آتا ہے، تو جب آپ کے سٹارٹنگ میں آ جائے نا تو انا میں آپ انعمو نہیں لکھتے، ٹھیک ہے، انعمو لکھو گے، نحنو ننعمو لکھو گے، جیسے انا اسلمو نحنو نسلمو ہوا۔ سمجھ میں آ گئی یہاں تک بات؟ اب آگے ہم کچھ سیکھنے والے ہیں ٹرانزٹیو اینڈ انٹرانزٹیو وربس کے بارے میں۔ میرے خیال سے یہاں پر ہم سٹاپ کرتے ہیں، اور باقی کا جو لیکچر ہے وہ انشاءاللہ ہم کل اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور یہ جو فیملیز میں نے آپ کو کروائی ہیں اس کی پلیز بیٹا پریکٹس کریں، کیونکہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ تو اگر آپ نے اپنے سرف کے سیکشن کو بہت اچھے سے کرنا ہے تو اس کو خاموشی سے نہیں کر سکتے ہو، بولنا پڑے گا، اونچا اونچا بولنا پڑے گا، پاگلوں کی طرح بولنا پڑے گا۔ بولو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا عرصہ ہی ہے، اس کے بعد علم سیکھنا آسانی سے خاموشی سے، وہ کتابیں پڑھتے ہوئے جو عربک لینگویج میں لکھی ہوئی ہیں، جو پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھیں، ڈریم کے بعد سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی۔ جیسے ابھی صرف کا یہ سیکشن کرنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کے پروناؤن سالڈ ہونے چاہیے، پروناؤن سالڈ ہوئے تو آپ کا پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس سالڈ ہوا، پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس سالڈ ہوا ہے نا، تو آج آپ کی فیملی سالڈ ہو گئی ہیں۔ فیملی سالڈ ہوئی ہے نا، ایک ہی فیملی، اسلمہ فیملی۔ آگے آپ دیکھیں کہ پھر ورڈز کے آپ نے ریکگنائز کرنا ہے، اور پھر ہوا ورژن میں جا کے پھر اس کا پاسٹ ٹینس کیا بنتا ہے، اس کا پریزنٹ ٹینس کیا بنتا ہے، اس کا مصدر کیا بنتا ہے، اور اس کا اسم فاعل کیا ہے، آپ سب کچھ بتا سکتے ہو، اور آج آپ اس چیز کے قابل ہو چکے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس علم کے لیے جو اس نے ہمیں عطا کیا، اور جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔